بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب مبادی زیر تدریس ہے۔ آج ہم سبق نمبر 11 کی مشق نمبر 26 اور 27 حل کریں گے۔ مشق نمبر 26 میں عربی سے اردو ترجمہ ہے اور 27 میں اردو سے عربی ہے۔ آپ کے سامنے وقت بچانے کے لیے میں نے پہلے ہی سے لکھ دیا ہے۔ عربی سے اردو ترجمات میں بول کے بتا دوں گا اور اردو سے عربی جو ہے یہ میں خود لکھ کے سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، تھوڑی دیر ویڈیو روک کے آپ اس مشق کو خود حل کریں، اس کے بعد میرے اس لیکچر کو دیکھیں اور اپنی مشق کو چیک کریں، کہاں غلطی ہے اس کو درست کریں۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے سے ہٹ رہا ہوں۔ تو یقیناً آپ نے لکھ کر مشق کر لی ہوگی۔ لکھ کر مشق کریں گے تو آپ قواعد کو زیادہ پائیداری سے محفوظ کر سکیں گے، سمجھ پائیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اللہ الواحد، ایک اللہ، کلیتن کبیرتن، ایک بڑا کالج۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب تنوین آئے تو کوئی ایک کچھ لگتا ہے، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا کالج۔ شارع طویل، ایک لمبی سڑک۔ فرسان بطیئان، دو سست گھوڑے۔ یہاں تثنیہ کے ساتھ کوئی ایک لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البنات المحتشمات، حیا دار عزت دار لڑکیاں یا بیٹیاں۔ ضیوف مکرمون، عزت والے مہمان۔ الحدائق الجمیلۃ، خوبصورت باغات۔ النساء المسلمات، مسلمان عورتیں۔ قطاران السریعان، تیز ریل گاڑیاں، دو تیز ریل گاڑیاں، یہ تثنیہ ہے۔ الزہرتان المفتحتان، دو کھلے ہوئے پھول۔ الاصحاب المخلصون، مخلص ساتھی۔ مقالات قصیرہ، مختصر مضامین۔ الطالبان الکسلان، دو سست طالب علم۔ الغرف الضیقۃ، تنگ کمرے۔ الملابس النظیفۃ، صاف ستھرے لباس۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے موصوف ہے ویسی اس کی صفت ہے۔ اس میں دیکھیں کہ پہلا جز اگر معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہے، پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہے۔ باقی بھی مذکر مؤنث فاعل تثنیہ جمع میں ایک دوسرے کے بالکل مطابق آ رہے ہیں دونوں اجزاء۔ صرف یہ ہے جمع غیر عاقل میں کہ یہ پہلا جز جمع ہے تو دوسرا واحد ہے، اور پہلا مذکر ہے تو دوسرا مؤنث ہے، تو یہ صرف جمع غیر عاقل میں ہوتا ہے۔ اب ہم اردو سے عربی مشق کرتے ہیں۔ ایک سیدھا راستہ۔ ہم قرآن کا لفظ لے لیتے ہیں، صراط، صراط مستقیم، صراط مستقیم، ایک سیدھا راستہ۔ ماہر ادیب، تو ادیب کی ادیب ہے، ماہر بھی عربی کا لفظ ہے، تو اس کی صرف ہم ترتیب الٹ دیں گے۔ البتہ اب ہم اس پر ال لگائیں گے۔ الادیب، الادیب، الماہر، حدیث ہے نا الماہر بالقرآن۔ اب اس پر ہم نے تنوین نہیں لگائی کیونکہ یہاں پہ کوئی ایک نہیں آیا، یہاں پہ ایک آیا ہے تو اس لیے ہم نے تنوین یعنی نکرہ اس کو سمجھا ہے۔ تیز ریل گاڑیاں، تو الاقطار، قطار ہوتا ہے ریل گاڑی اور اس کی جمع ہو جائے گی اقطار، الاقطار۔ اب یہ غیر عاقل ہے تو ہم اس کی صفت واحد مؤنث لے آئیں گے۔ السریعۃ، الاقطار السریعۃ، لمبے درخت، شجر کی جمع ہے اشجار، تو ہم اس پر ال داخل کریں گے چونکہ اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں آیا۔ الاشجار۔ اب یہ غیر عاقل ہے تو غیر عاقل ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، طویلہ، طویلۃ، واحد مؤنث لائیں گے۔
جمع بھی لا سکتے ہیں لیکن اکثر واحد مؤنث آتی ہے۔ چند مظلوم عورتیں، یہاں چند کا لفظ آ گیا، گویا یہ نکرہ ہے تو ہم اس پر ال نہیں لائیں گے۔ پہلے ہم عورتوں کی عربی لکھیں گے نساء، آگے مظلومات۔ اب چونکہ یہ غیر عاقل نہیں بلکہ عاقل ہیں تو اس کی صفت بھی جمع ہی آئے گی، نساء مظلومات۔ ایماندار پڑوسی، تو پہلے ہم پڑوسی کا ترجمہ کریں گے بعد میں ایماندار کا۔ پڑوسی کی عربی ہے جار، اور اس پر چونکہ ایک یا کوئی یا کچھ یا چند نہیں آیا اس لیے ہم اس پر ال داخل کریں گے، الجارو پڑوسی، ایماندار الامین۔ اگر امین لکھیں گے تو وہ جملہ بن جائے گا، ہمیں دونوں اجزاء کو ایک جیسا لانا ہے، دونوں ہی معرفہ آئیں گے، الجار الامین ایماندار پڑوسی۔ رحم دل والدین، تو پہلے والدین کی لکھیں، والدین کی بجائے ہم والدان کہیں گے، یہ رفعی حالت ہے، اس پر ہم ال داخل کر دیں گے، الوالدان، اور صفت پر بھی ال لائیں گے، رحیم الرحیمان، یہ تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ آ رہی ہے۔ صبر کرنے والے کسان، تو پہلے کسان کی کریں بعد میں صبر کرنے والے، مرکب توصیفی میں ترتیب الٹ جاتی ہے۔ الفلاحون، الفلا لام پر شد آئے گی تب اس کا معنی کسان بنے گا، الفلاحون الصابرون۔ مایوس کافرات یعنی کافر عورتیں، تو کیا کریں گے، الکافرات الکافرات، جمع سالم ہے اور عاقل ہے تو اس کی آگے صفت بھی جمع آئے گی، الیائسات، اور معرفہ آئے گی، چونکہ دونوں کو ملانا ہے اس لیے ہم اس ال کی زبر مٹا دیں گے، الکافرات الیائسات۔ دو بڑے کالج، تو کلیاتن ہم نے پڑھا تھا کالج، اب ہے گا تثنیہ اس کا کلیتان، جس میں کل علوم پڑھائے جاتے ہیں، کلیتان، یہاں مؤنث ہے تو مؤنث کی تا باقی رہے گی، کلیتان، اس پر ہم ال بھی لے آئیں گے، الکلیتان کبیرتان، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف مؤنث ہے تثنیہ تو صفت بھی مؤنث آ رہی ہے۔ سستی گھڑیاں، گھڑی کی ہے ساعہ اور جمع اس کی ساعات، اور اس پر ہم ال داخل کریں بن جائے گا الساعات، اور یہ غیر عاقل ہے، گھڑیاں انسان نہیں بلکہ غیر انسان چیز ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے، الرخیصۃ، الساعۃ الرخیصۃ۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے مسلمان، تو پہلے ہم مسلمان لائیں گے پھر اللہ پر بھروسہ کرنے والے لائیں گے، اور جو اللہ پر ہے یہ اس کے متعلق ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کو ہم اینڈ پہ لائیں گے تو کیا ہو جائے گا، المسلمون المتوکلون اللہ پر، اللہ، دیکھا کہ موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آ رہی ہے۔ ایک بدصورت عورت، عورت کی پہلے آ جائے گی امرأتن، اب کیونکہ اس کے شروع میں ایک آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس پر تنوین لائیں گے، نکرہ لائیں گے، یہ ایک مراد تعداد میں ایک نہیں، کوئی ایک ہے نہیں، تو امرأتن، اور بدصورت
दमीम का लफ्ज़ हमने पढ़ा था, दमीमतुन बदसूरत। कबीहतुन भी हो सकता है, कबीहतुन। दो खूबसूरत रिसाले, तो पहले रिसाले की अरबी होगी मजल्ला, और दो है तो मजल्लातान हो जाएगा, मजल्लातान। और खूबसूरत जमीलतान, जमीलतान। तस्निया के नून के नीचे ज़ेर आना ज़रूरी है। नई किताबें, अल कुतुब, अल कुतुब अल जमीलतु। बताइए अल जमीलातु लिख लेंगे या अल जमीलतु लिखेंगे? तो दोनों ठीक है। ज़्यादातर वाहिद मुन्नस आती है जमा गैर अक़ल की, और अगर अल जमीलातु यानी इसको भी जमा ले आएँ तो तब भी कोई हरज नहीं है। तो ये थी मरकबे तौसीफ़ी की मश्क नंबर 26 और 27। आपको कैसा लगा? आप चेक किया आपने? जो आपकी गलतियां हैं मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझे अंदाज़ा हो कि आप किस हद तक सीख रहे हैं। तो इसके साथ ही अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।